وزیر اعلیٰ کو ویسے ہی آپ ڈی گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو مطلب جوتے بھی وہ جعلی پہن رہا ہے. بندہ قبائلی سے ڈیزائنر وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے. حکومت 100% ویزا دے گی جی, اگر کوئی اس میں پرابلم ہوا تو میں دور کرا دوں گا. بیسکلی یہ امپریشن بلٹ اپ کرنا چاہتا ہے یو ایس سے, بتانا چاہتا ہے کہ ایران کے جو لوگ ہیں یہ دہشت گرد ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ایران نے سرنڈر نہیں کر رہا, ایران اپنی ہار تسلیم نہیں کر رہا, تو یہ امریکہ اسرائیل کی شکست ہے. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں نوشین طارق. ویورز, رمضان جو ہے وہ اپنے اختتام پر ہے, عید قریب ہے, لیکن دنیا کی سچویشن ایسی ہے کہ کوئی عید کی خوشی فیل نہیں ہو رہی ہے, اور خبریں جو ہیں وہ زیادہ اچھی نہیں ہیں. جیو پولیٹیکل میں ایران کی ایک سے بڑھ کے ایک شخصیت جو ہے وہ شہادت کی طرف گامزن ہے. ابھی علی لاریجانی کی شہادت بھی کنفرم ہو گئی, کل ان کے بیٹی بھی ان کے ساتھ شہید ہو گئے. اس کے علاوہ جناب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 شپس جو ہیں وہ اس وقت لائن میں ہیں اسٹریٹ آف ہارموز میں. نیکسٹ ایران کا موو کیا ہوگا, ایسی کچھ اپڈیٹس ہیں, ان پر ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ انسائٹس ہیں, ان پر بھی ہم بات کریں گے. اس کے لیے میں سے موجود ہوں گی سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک. پہلے پاکستان کی انسائٹس کی بات کر لیں. ہاں, پہلے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. اچھا, پاکستان پہ جو ہے نا اس جنگ کا جو سب سے پہلے اثر آیا تھا, پیٹرول پرائسز انکریز ہو گئے تھے. اب جو ہے وہ ہمارے محکمہ موسمیات اس خطرے کو وہ کر رہی ہے کہ جو جنگ ایران میں چل رہی ہے وہ مواد اور آئل کی وجہ سے بارش, زہریلی بارش کا خطرہ وہ بتا رہے ہیں. اور باقاعدہ کراچی میں تو یہ کیمپین چل گئی ہے کہ کراچی میں جس بارش کا خطرہ اس میں لوگ باہر ہی نہ جائیں, اسکن جلنے کا اور اس طرح کی چیزیں ہونے کا. ایسڈ رین کہنا چاہ رہے ہیں نا, بیسیکلی ایسڈ رین ہوتا ہے نا یہ. دیکھیں, یہ ممکن ہے کہ جو جتنا بارود وہاں گر رہا ہے, جتنا دھواں اڑ رہا ہے, جتنے کیمیکلز جاری بات ہے وہاں سے ایویپریٹ ہو رہے ہیں, تو وہ کیمیکلز نے کوئی نہ کوئی تو موسم کے اوپر یا آپ کے کلائمیٹ کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے نا. اور بالخصوص اس خطے کے اندر بھی اس کے اثرات آئیں گے. جب نیوکلیر ٹیسٹ کیے تھے پاکستان نے تو پھر بھی ٹوٹل کے ٹوٹل جو ہمارا جو جہاں کا ویدر تھا پاکستان کا وہ چینج ہوا تھا. اس 2 سال تک اس کے اثرات رہے ہیں. تو ان کے اثرات ہوتے ہیں جی, یہ اثرات ہوتے ہیں, لیکن مہنگائی میں اضافہ بھی ہوگا. بالکل, اور مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں, اس کے ساتھ ہر چیز کا چین ریئیکشن ہوتا ہے, ہر چیز کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے, لیکن لوگوں کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے. لوگوں کی اس وقت میں دیکھیں کہ عید کے لیے بھی ان کی لوگوں کی جو ہے نا وہ جو بائنگ پاور ہے بالکل وہ گہما گہمی نہیں ہے مارکیٹس کے اندر جو پہلے تھی, جیسے ہوتی ہے روایتی طور پر, تو وہ نہیں ہے. لیکن ایک شخص کو فرق نہیں پڑ رہا, اس کا نام ہے سہیل آفریدی. وہ ایل وی کے جوتوں تک پہنچ چکی ہیں, کامیابی کے ساتھ ان کا سفر جاری ہے. وہ دیکھا لیکن بولا نہیں اس پر. نہیں, میں نے آپ کا پوسٹ دیکھا کہ ایل وی کے جوتوں تک عشق عمران کا مجنوں جو کہ قبائلی وزیر اعلیٰ تھا, وہ قبائلی وزیر اعلیٰ سے ڈیزائنر وزیر اعلیٰ تک کا سفر جاری ہے اور کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. یعنی ایل وی کا جو برانڈ ہے, لوئی وٹون سے کہتے ہیں. رات کو میرے ساتھ ایک پروگرام میں شفیع جان صاحب موجود تھے. شفیع جان صاحب نے کہا ہو سکتا ہے جعلی ہو, پھر ہنس پڑے. کھیل داس کوستانی صاحب تھے ساتھ, جو وزیر صاحب تھے ہمارے ساتھ پروگرام میں, اور عطر کاظمی صاحب تھے. عطر نے بھی کہا خدا کا خوف کر, میری بھی ہنسی نہیں رکی کہ یار وزیر اعلیٰ کو ویسے ہی آپ ڈی گریڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو مطلب جوتے بھی وہ جعلی پہن رہا ہے, تو پھر تو جعلی وزیر اعلیٰ ہو گیا. نہیں, خان صاحب کی طرح پشاوری کھیڑی پہننی چاہیے تھی. نہیں, کھیڑی تو نہیں پہن رہا نا, وہ تو ایل وی پہن رہا ہے. تو میں کہہ رہی ہوں, وہ کپتان چپل تو نہیں پہن رہا. لیکن راوی کی آنکھوں سے نیچے کی لیویس وٹون کے جوتے. میری تو عادت ہے جرنلسٹ, میں ہر چیز نوٹس کرتا ہوں. ہاں, وہی تو میں کہہ رہی ہوں. I'm a very keen observer. ہاں جی بالکل. اچھا, یہ میری ایک عادت ہے. اچھا, اس عادت کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ جان بوجھ کے ٹارگٹ کر رہا ہے یا وکٹمائز کر رہا ہے. میں نے وکٹمائز کرنے کے لیے نہیں کیا تھا, لیکن جتنی گرومنگ وزارت اعلیٰ میں آنے کے بعد سہیل آفریدی کی ہو رہی ہے, کہتے ہیں نا کہ حسن آئے تو نزاکت آئی جاتی ہے, جیب خاص بھرا ہوا ہو تو پھر لوئی وٹون کے جوتے آئی جاتے ہیں, پھر بندہ قبائلی سے ڈیزائنر وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے. پھر وہ کیا ہوگا عمران عشق وہ جو انہوں نے عید کے بعد لانا ہے, ابھی یہ عشق جو مارچ کرنی ہے انہوں نے, ویک اپ. اب ان کا پیار عمران خان نہیں, ان کے نئے نئے پیار آ رہے ہیں. اب ایل وی نیا پیار ہے ان کا. اب اس کے بعد ہرمیز ہو سکتا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کرسٹن ڈیور ہو سکتا ہے, مختلف دیکھیں بدلتا رہتا ہے. خان صاحب کو لوگ اچھے نہیں ملتے, آپ اس بات سے اتفاق کریں میری, کیا مطلب, کیونکہ وہ خود اچھا نہیں ہے. عمران خان اگر خود کسی سے اچھے ہوتے تو پھر ان کو بھی لوگ اچھے ملتے. اچھا, ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب نے خود کسی کے ساتھ وفا کی نہیں,
تو ان کے ساتھ وفا کیوں ہوگی؟ اچھا چلیں دوسری خبر تو یہ کہ خان صاحب کے بیٹے تو ان سے وفا کرتے ہیں، ان کے بیٹے آنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان ان کا ویزا پروسیس نہیں ہو پا رہا ہے. جمامہ نے اب شہباز شریف سے ڈائریکٹ ریکویسٹ بھی کر دی ہے کہ بیٹوں کی ملاقات. ڈائریکٹ نہیں کی جی، انڈائریکٹلی انہوں نے ٹویٹر کے اوپر کی ہے. چلے ایک ہو تو یہ طریقہ نہیں ہوتا. سوری، جو آپ نے کسی پرائم منسٹر کو اپروچ کرنا ہوتا ہے اس کا طریقہ ٹویٹر نہیں ہوتا، سوشل میڈیا نہیں ہوتا. ان کو ایک تحریری خط جو ہے وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کے نام تحریر کریں اور وہ یعنی اس کی آپ جو ہے نا ریکارڈڈ ڈیلیوری ہو. لیکن ان کے میرا سوال یہ کہ ان کے بیٹوں کا ویزا کیوں نہیں پروسیس ہو رہا، وہ ڈیو ٹائم کورس میں کیوں نہیں ہو پا رہا؟ میں ان کا کوئی ویزا اپلیکیشن کا کنسلٹنٹ ہوں. آپ کیسی بات کر رہی ہے؟ نہیں حکومت کیوں نہیں ملاقات وہ فائل کیا بھی نہیں کیا ہوا ہے نا. وہ کہہ رہی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر مطلب یہ جو ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں اس پہ لگتا ہے، تو اب 60 دن ہو گئے ہیں مطلب ملاقات. دیکھیں کوئی ریفرنس نمبر ایسا میرے سامنے ہے نہیں، کوئی ٹریکنگ آئی ڈی ہے اس کی، کوئی ٹریکنگ آئی ڈی ہو جس سے میں ٹریک کر سکوں تو پھر میں بات کر سکتا ہوں. میں بھی ہوا میں تیر کیوں چلوانا چاہ رہی ہوں مجھ سے؟ اچھا آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ حکومت ویزا نہیں دینا چاہ رہی؟ مطلب حکومت تو پہلے یہ کہہ رہی تھی نا کہ ہم ان کی بیٹوں کی ملاقات کر دیں گے. ویزا دے گی جی، اگر کوئی اس میں پرابلم ہوا تو میں دور کرا دوں گا. سو بسم اللہ جی آئی نو. ہاں بس صحیح ہے نا، آئیں ان کو آنے سے کوئی نہیں روکے گا. ٹھیک ہے، مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ ویسے تو ٹیریان کی پھپھی ہے نا جمائمہ، تو وہ ٹیریان کی پھپھی بھی ساتھ آ جائے، جمائمہ خان بھی ساتھ آ جائے، ان کو بھی ویزا فیسیلیٹیشن ہو جائے گی اور ٹیریان خود آنا چاہے تو وہ بھی آ جائے. چلیں جی اب آپ راوی کو ٹیگ کر کے بولیں. میں ان کی ملاقات، ٹیریان بھی آئے میں ان کی ملاقات کرا دوں گا. دیکھیں ان کا بھی حق بنتا ہے اور قاسم سلمان کا بھی حق ہے. قاسم سلمان کی ملاقات ہو جائے اور ٹیریان کی پھپھی اور قاسم سلمان کی والدہ جمائمہ خان کا بھی حق بنتا ہے. اچھا جی، اچھا کہہ رہا ہوں. یہ کیا لگتی ہے ان کی جمائمہ کا ٹیریان کا کیا رشتہ ہے؟ شاید اسٹیپ مدر. اسٹیپ مدر ہے، مدر پھپھی نہیں ہے. کیوں پھپھی کیوں ہوں گی؟ کیا مطلب؟ ان کے فادر کی بہن تھوڑی ہے پھپھی، تو علیمہ ہی ہے نا. علیمہ نورین. کس کی؟ ٹیریان کی؟ سب بچوں کی. ٹیریان کی بات کر رہا ہوں میں بچوں کی بات نہیں. اگر ٹیریان عمران خان کی بیٹی ہے، اگر کیا مطلب؟ اگر ہیں تو وہ جمائمہ کے پاس رہ رہی ہے، وہ جمائمہ اس کی پھپھی ہے یار. اچھا اب عمران خان کی بیٹی بنا رہے ہیں. دیکھیں بڑی زیادتی کرتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ جمائمہ گولڈ سمتھ پھپھی لگتی ہیں ٹیریان جیڈ وائٹ کی، لیکن نوشین کہتی ہیں کہ جو جمائمہ ہے وہ اسٹیپ مدر لگتی ہے ٹیریان کی. اب یہ فیصلہ کریں گے، اس پر اپنا فیصلہ کروانا. اچھا چلیں جناب، اب یہاں آ جاتے ہیں نا جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ علی راجانی کی شہادت کی تو کنفرمیشن ایرانی میڈیا نے کر دی، ان کے بیٹے بھی شہید ہو گئے. اچھا ان کا ایک میڈیا پر جو ہے مسلم ممالک کے لیے کھلا خط ٹائپ چیز جو ہے وہ چل رہی ہے، تو حسن اس کو پھر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعی کھلا خط آتا گیا تو مجھے اس دن یقین ہو گیا کہ میں نے کہا شہید ہو گئی، اسی ٹائم یقین ہو گیا تھا. اور میں نے کل جو ولاگ کیا تھا میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ تقریباً ظاہر بات آفیشیلی نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے ولاگ کے اندر جو میں کرتا ہوں اس میں نے کہہ دیا تھا. مجھے بڑی کلیئرٹی تھی اس حوالے سے، کیونکہ جب یہ کھلا خط آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں پیغامات آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہی از گون. ہاں کوئی کچھ کہہ رہے تھے ابھی ان کا خطاب بھی آنے والا ہے، کوئی کہہ رہے تھے ان کی ویڈیو بھی آنے والی ہے، پیغام بھی آنے والا ہے. تو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، وہ فوری طور پر مانتے نہیں ہیں، لیکن بڑا ہی ہائی ویلیو ٹارگٹ اچیو کیا. ایک بہت بڑا آدمی تھا آیت اللہ خامنائی کے بعد اگر کوئی بندہ بات کریں تو علی لاریجانی صاحب جو ہیں یہ بڑے ایکسپیرینس ایک ایلڈرلی پوزیشن ہولڈ کرتے تھے، یعنی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا سیکرٹری ہونا ایک الگ بات ہے. اس کے علاوہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے کہ یہ جو یعنی جو نیوکلیئر سے متعلق ایران کے وفد کی نمائندگی کرتے رہے، یہ ایران کے ساتھ کی دنیا کے ساتھ کہ ہمیں نیوکلیئر بنانے دیا جائے، اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر وہ اس طرح کی نمائندگی کرتے رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ اسپیکر رہے ہیں یہاں کی جو پارلیمنٹ کے، ان کو 2 مرتبہ ڈسکوالیفائی کیا گیا، پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ملی. ان کی فیملی، بھائی، ان کے فادر ان لا وہ آیت اللہ ہیں. تو یہ اوور آل بڑی اچھی پوزیشن تھی ان کی، بٹ یہ احتیاط نہیں برت رہے تھے. یہ یوم قدس کے موقع کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں پر چل رہے ہیں اور اوپنلی انٹرویوز دے رہے ہیں. ان کے نام کے اوپر باؤنڈری رکھی تھی امریکہ نے، باؤنڈری رکھی تھی اپ ٹو 10 ملین. اب دیکھیں اپ ٹو 10 ملین کی باؤنڈری کیوں رکھی تھی؟ کوشچن. ہی از اے ہائی ویلیو ٹارگٹ. ہائی ویلیو ٹارگٹ تو تھا، لیکن اور بھی 10 لوگ 9 لوگ ہیں جن کی رکھی ہوئی ہے. یہ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ بیسکلی یہ امپریشن بلٹ اپ کرنا چاہتا ہے یو ایس اے، بتانا چاہتا ہے کہ ایران کے جو لوگ ہیں یہ دہشت گرد ہیں، دے آر سمبل آف ٹیرر.
یہ پیغام دینا چاہتا ہے دنیا کو امریکہ. وہ جیسے اسامہ بن لادن کے اوپر انہوں نے رکھے ہوئے تھے بالکل یہ پیسے رکھے ہوئے تھے. یہ پیسے رکھنے کا مقصد کہ اس کو ایک آدمی کو, چاہے وہ نوبل ہے, چاہے وہ بالکل اپنی قوم کا ہیرو ہے, لیکن اس کو ایول مانسٹر, اس کو ایز اے ٹیررسٹ, ایز اے بیڈ پرسن, ایز اے ایول کریکٹر جو ہے ڈسپلے کرنے کے لیے دنیا کے سامنے, یہ اس کی مین جو اس کے پیچھے برین چائلڈ تھا. لیکن کیا دنیا نے ان کی اس بات کو تسلیم کیا؟ کیا اس وقت یورپی یونین کیا ان کے ساتھ سنکرونائز ہوئی ہے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ؟ جواب ہے نہیں. انہوں نے کہا جی یہ امریکہ کی جنگ بھی نہیں ہے, یہ اسرائیل کی جنگ ہے, اور اس کے شراکت دار ہم نہیں بنیں گے, ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. خود ان کے اندر بھی ایک امریکی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم جو کے ہیڈ ہیں, جو کینٹ, انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہماری جنگ نہیں ہے اور میرا ضمیر نہیں مانتا کہ ایران کے خلاف میں کسی بھی طرح سے. دیکھیے وہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم کو وہ ہیڈ کر رہے تھے امریکہ کی طرف سے. یہ ایک بڑا شوق ہے, لیکن ٹرمپ نے کہا کہ یہ کمزور آدمی تھا جو کینٹ, اچھا ہوا اس نے استعفیٰ دے دیا. ٹرمپ نے بھی ریئیکشن اس قسم کا دیا ہے. ٹرمپ ایک طرف کہتے ہیں جی کہ دیکھیں انٹرنل یہی پریشر بلٹ اپ ہو رہا ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر اور پریشر دنیا کا بہت کم ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ایران اگر ٹارگٹ کر رہا ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کو, تو کس کا کوئی اس کے اوپر پریشر ہے؟ جواب ہے نہیں. پریشر اس کے اوپر یہ جو کن ٹائپ کے لوگوں کا ہے, بالکل اس کے اپنے ملک کے اندر سے پریشر بلٹ اپ ہوگا, اور یہی ویتنام کے وقت بھی ہوا تھا. تو یہ پریشر اگر سسٹین کرے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ, تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر تو اس کی جیت ہے. اگر یہ پریشر وہ سسٹین نہ کر سکا تو پھر اس کی ڈیفیٹ ہے, پھر امریکہ انٹرنل پریشر سے ہی ہار جائے گا. دیکھیں ایک بات سمجھیں, ایران امریکہ کی جنگ وہ جنگ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے اس کو زیادہ مار کے ہرا دیا. بالکل, وہ تو مار تو زیادہ ایران کو پڑ رہی ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ایران کے جو ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں, جو مطلب جو سب سے ایلڈرلی پرسنز ہیں, یعنی آیت اللہ کے بعد اب علی لاجانی صاحب جو ہیں, یہ کوئی عام آدمی تھوڑی تھا. بالکل ٹھیک ہے, ان کی شہادت بھی ہوگی. واز اے اسکالر, یہ مطلب پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی, مطلب پڑھے لکھے, مطلب ایک بندہ جو ہے نا ایک زبردست شخصیت کے مالک تھے. ایسی ہائی ویلیو ٹارگٹس کو وہ اچیو کر رہی ہیں. کوئی دیکھو اسرائیل کا کوئی بریگیڈیئر تک مرا ہے, کوئی دیکھی خبر آپ نے؟ نہیں. کوئی کرنل مرا ہے ان کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 250 مار دیا, ہم نے فلاں مار دیا, فلاں مار دیا. تو وہ مطلب یہ دعوے اس طرف سے زیادہ آتے ہیں, اس طرف سے دعوے کم ہیں. جو دعویٰ آتا ہے وہ پکا ہوتا ہے. پکا ہوتا ہے, ہاں یہ دیکھیں دعویٰ اس طرف سے پکا ہوتا ہے. اچھا وہ بہت پریسائزلی ٹارگٹ کرتے ہیں. اچھا اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لیکن اس کے باوجود اگر ایران نے سرنڈر نہیں کر رہا, ایران اپنی ہار تسلیم نہیں کر رہا, تو یہ امریکہ اسرائیل کی شکست ہے. بالکل, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. امریکہ سے ایران نہیں گرا اتنے دن, آج 20 دن ہو گئے ہیں, تو یہ امریکہ کی شکست ہے. کہاں $30 ارب کا بجٹ اور کہاں $1000 ارب کا بجٹ. لیکن اس وقت حسن hundreds of ships are lined up awaiting on Iran's next move in the Strait of Hormuz. یہ چیز بھی, اس کو بھی لوگ بہت زیادہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک مہینے تک بھی ہو گیا تو دنیا کی معیشت تو مطلب گھٹنوں پہ آئی گئی ہے, تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ امریکہ ابھی تک اس کا توڑ تو نہیں نکال سکا. کوئی توڑ نہیں ہے. وہ واٹرز ہیں ہی جو ہے ایران کے ہیں, چاہے وہ عمان کا ہے یا وہ ایران کا ہے. تیسرا کوئی ملک اس کی ملک نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے نا ہم بند نہیں ہونے دیں گے. قانونی طور پر ان کی ملکیت ہے جی, ان کی ٹیریٹری ہے. یہ کون ہے؟ امریکہ کون ہے؟ ٹیریٹوریلی وہ ان کی جگہ ہے, آپ انویڈ کر رہے ہو. آپ نے نیوی کو تباہ کیا ان کی, آپ کی ایئر فورس نہیں ہے. دیکھیے اس وقت معاملہ یہ ہے, ایران کی اور یہ جنگ بندی کے لیے ایران نے کوئی کنڈیشنز رکھی ہیں. اس نے کہا اتنے پیسے دو گے تو پھر اب ہوگا. اب وہ پیسے بھی مانگ رہا ہے ایران, جو اس کے نقصانات ہوئے ہیں, پلس ایران کے بہت سے پیسے ایسے ہیں جو کہ ویسٹ وغیرہ نے دبائے ہوئے ہیں. وہ کون سے پیسے ہیں؟ وہ سینکشنز لگی ہوئی نا ان کے, ان کا بہت سا پیسہ ان کے بینکوں کے اندر موجود تھا, وہ انہوں نے فریز کیا. پلس انہوں نے پروکیورمنٹ کے لیے ڈیفنس پروڈکشن کے, یعنی ایئر فورس کے جہاز خریدنے کے لیے مختلف ممالک کو دیے تھے پیسے, وہ پیسے انہوں نے دبا لیے ہیں. نہ وہ سامان دیا نہ وہ پیسے واپس کیے. تو ایران وہ پیسے بھی واپس ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ وہ پیسے بھی ہمارے دیے جائیں. تو یہ مطالبات ایران کے جائز ہیں, اور یہ اور نیکسٹ آئندہ کے لیے بھی یہ بات ایک دفعہ طے کرے, کو گارنٹورز ہوں کہ دوبارہ امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ جب منہ اٹھائیں اور شروع کر دیں, تو یہ چیز بھی اس کو قابل قبول نہیں ہے. ان کنڈیشنز کے ساتھ چانسز جو ہیں وہ یعنی مذاکرات کے نتیجہ خیز ہونے کے کم ہیں, یا کوئی جو
میڈیٹرز ہیں ان کی کامیابی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں، لیکن بٹ ایون دین لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ ایسے کرے کہ سینس پریویل کرے اور مزید نقصانات سے بالخصوص ہماری جو امت مسلمہ ہے جس میں ایران، بحرین، قطر، سعودی عرب، تمام مسلم ممالک جو ہی یہ بچ سکیں. جی آمین. تھینک یو.